ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس علاقے سے جمعیت علماء کا بہت خاص تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. جمعیت علماء ملک کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے جب بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہے تو یہ علاقہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے. اگر گجرات کا فساد ہو یا کہیں کوئی مشکل پیش آئی ہو اور جمعیت علماء کو آدمیوں کی ضرورت ہو یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیسے پہنچانے کی ضرورت ہو تو اس علاقے نے ہمیشہ قربانیاں دی. تو اس علاقے کا اور جمعیت علماء کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے. ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نوجوانوں کو بیکاری سے نکالنا ہے. ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. ان کو متحرک کرنا، ایکٹیو کرنا، ان کو کام میں لگانا. اور یہ فیصلہ بہت پہلے کیا گیا. عمل درآمد نہیں ہو پایا. 50 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا. باقاعدہ جمعیت علماء کے دستور میں ڈالا گیا تھا کہ نوجوانوں کو کام میں لگایا جائے گا اور ان کو تربیت کر کے خادم ملت بنایا جائے گا. 1971 1971 پورے 50 سال ہو گئے. ہوا نہیں کام، کاغذ میں تھا بس. اور چاہتے تھے بیچ میں شروع بھی کیا گیا، کام ہو نہیں پائی. اس میں کام کے نہ ہونے میں جتنا دخل جمعیت علماء کا کام کرنے والے لوگوں کا تھا، اس سے زیادہ دخل قوم کا تھا. آج الحمدللہ پچھلے 6-7 سالوں میں جمعیت علماء نے 20,000 نوجوانوں کو تربیت دی ہے اسکاؤٹنگ کی.
بچے، چھوٹے بچے، بچیاں، بڑے بچے، بڑی بچیاں، اور آدمی بھی. آپ بھی تو گئے تھے مولوی صاحب، ہم لوگوں نے خود نے جا کر ٹریننگ لی ہے. 50 سال کی عمر، میری تو 50 سے اوپر ہو گئی ہے. آپ کی کتنی ہے مولوی صاحب؟ 60 ہو گئی ہے. مجھ سے بڑے ہیں آپ ماشاءاللہ. دیکھنے میں تو چھوٹے لگے، ابھی عمر کم لگتی ہے. 60 کے ہو گئے مولوی صاحب ماشاءاللہ. تو ہم لوگوں نے خود نے جا کر کے ٹریننگ لی ہے. باقاعدہ پنچمڑی گئے تھے، 5 دن رہے تھے نا. 7 دن کا تھا، میں 5 دن رہا. میں 5ویں 6 دن 1 دن پہلے آ گیا تھا واپس. تو ہر عمر کا آدمی اس کی ٹریننگ لے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جوانی ہو. لیکن بچیاں اور بچے چھوٹے جو ہیں ان کو ٹریننگ یہ دینی چاہیے. اور یہاں پہ اس علاقے میں غالباً سب سے پہلے شروع ہوا، بالکل شروعات سے یہاں کام شروع ہوا. مظفر نگر میں شروع کیا تھا اور شاملی میں. ہم یہ امید کرتے تھے یہ علاقہ آگے نکل جائے گا، پھر گجرات والے آگے نکل گئے. لیکن ابھی الحمدللہ یہیں زیادہ کام ہو رہا ہے، گجرات والوں سے زیادہ کام یہاں ہو رہا ہے. تو یہ مولانا بتا رہے تھے تعلق کے بات کو، تو میں نے یہ عرض کیا یہ علاقہ قربانی دینے میں 1 نمبر رہا ہے ہمیشہ، اور ابھی بھی انشاءاللہ 1 نمبر رہے گا انشاءاللہ. پر قربانی لی نہیں جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے. تو یہاں آج ہم جو بات کرنے آئے وہ قربانی لینے نہیں، قربانی دینے آئے ہیں. اور آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار کرنے آئے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ صحیح راستے پر رہیں گے کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. جانور، گدھا، گھوڑا، کتا، کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، انسان بنایا. اشرف المخلوقات، سب سے اونچے درجے کی مخلوق بنا کر پیدا کیا دیا. اور انسان بھی ایسا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکمل انسان بنایا. اس کو یاد رکھنا ہے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ اور بھی ہو سکتے تھے. پروردگار کی مہربانی کہ اس نے انسان بھی بنا دیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دیا، کوئی کمی نہیں. عقل بھی دے دی. عقل نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق؟ انسان اور جانور کا فرق تو اس کی عقل سے ہی ہے، ورنہ 4 پاؤں اور 2 پاؤں. اور عقل کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے عقل دی تو عقل کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز سے آدمی عقل مند سمجھا جائے گا اور کس چیز سے بے وقوف سمجھا جائے گا؟ عقل مند وہ جو اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنے آپ کو سمجھے. کسی بزرگ نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اب عقل کا استعمال اپنے آپ کو پہچاننے میں لگائے انسان تو رب کو بھی پہچان لے گا، ورنہ کون پہچانتا ہے رب کو؟ ہماری والدہ جب ہم سے خفا ہوتی تھی کبھی، مرحومہ تو کہا کرتی تھی ہاں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. یعنی نام فاضل لگ دینے سے فاضل تھوڑے ہو جائے گا آدمی.
جب پڑھا لکھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، سمجھداری کی بات کرے گا تو سمجھا جائے گا۔ عقل مند کس کو سمجھا جائے گا؟ جو اپنی عقل کا استعمال کرے گا۔ جو استعمال نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ اور بے وقوف کو کون پوچھتا ہے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے وقوفوں کا منہ تو کتے چاٹتے ہیں، بے وقوفوں کا منہ کتے چاٹتے ہیں، یعنی ایسے ہی حشر ہو جاتا، کون پوچھتا ہے بے وقوف کو؟ اور عقل جو ہے وہ دوسرے کو بے وقوف بنانا عقل مندی نہیں ہے، عقل کا استعمال کرنا عقل مندی ہے۔ دوسرے آج کل لوگ عقل مندی دوسرے کو بے وقوف بنانے میں سمجھتے ہیں، اور بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بول کے دوسرے کو بے وقوف بنا کے اپنی عقل مندی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ انجام کے طور پر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے جوانوں کو سمجھنی ضروری ہے، ہمارے جوانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمہیں پروردگار نے انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو تمہارے والدین تمہارے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ گھر کے بزرگ تو رحمت ہوتے ہیں، زحمت تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہو، ان کا وجود رحمت ہوتا ہے۔ پر بگاڑ کیا ہو گیا ہے؟ اکثر گھروں کی کہانی ہے یہ، لوگ پریشان ہیں۔ جب بچہ چھوٹا بچہ تھا، جب ہم اس کی تربیت کر سکتے تھے، جب ہم اس کو سکھا سکتے تھے، جب ہم اس کو سمجھا سکتے تھے، تو ہم نے توجہ نہیں کری۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو باپ کی زندگی میں کہتا ہے میرا حصہ دے دو۔ باپ کی زندگی میں کون سا حصہ ہوا کرتا ہے؟ کیوں مولوی صاحب کو حصہ باپ کی زندگی میں ہوتا ہے؟ کون سمجھائے لڑکوں کو؟ جی ہمارا حصہ دے دو۔ تیرا حصہ ہے کیا؟ مالک تو یہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے۔ پھر لڑائی لڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، یہ چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ کر دے مدرسے کے نام تو کیا کرو گے؟ نہیں، آپ ہنس رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، راستہ تھوڑی دکھا رہا ہوں میں بزرگوں کو، وہ تو بچوں کے پاس رہنا ہی چاہیے، جانا ہی ہے الٹیمیٹلی بچوں کے پاس، وہ ایک لحاظ سے حق بھی ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس قابل چھوڑ کے مرے کہ وہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن مالک وہی ہے، تم مالک نہیں ہو۔ کیسے یہ سوال کر لیا تم نے کہ ہمارا حصہ تو موت کے بعد ہوتا ہے، پہلے کیسے حصہ ہو جائے گا؟ اور یہ بہت بھیانک وبا پھیلی ہوئی ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، خون کے آنسو روتے ہیں بزرگ لوگ۔ قیامت کے قرب کی علامت بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بزرگ لوگ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے بات کرنا چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں کب ہماری عزت تار تار ہو جائے بچوں کے ہاتھ سے۔ وہ آ گیا زمانہ، کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک بچے لوگ، اور میں اپنے جوان دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہوگا اور اس کے ساتھ تے کا لفظ استعمال کر لیا ہوگا تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں۔ تے کا لفظ استعمال کرنے والا جوان، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تے کا لفظ بھی اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی اولاد آپ کو جوتوں سے پیٹ نہیں لے گی۔ یہ وعدہ ہے، یہ وہ گیند ہے جتنی زور سے دیوار پہ مارو گے اس سے زیادہ زور سے آپ کے پاس واپس آئے گی۔ مارو
کر لو شوق پورا، اس کو واپس آنا ہے اور اس سے زیادہ زور سے آئے گی۔ جتنے آنسو تم اپنے والدین کو کے آنکھ سے نکلواؤ گے، اس سے 10 گنا